کبھی سوچا ہے ہم اپنی زندگی میں کتنی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے گھر سے، اپنے پیسوں سے، اپنی چیزوں سے، لیکن کیا ہم ان سب چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے سب سے پیاری چیز سے جدا ہو سکتے ہیں صرف اپنے رب کی رضا کے لیے؟ آج ہم بات کرنے والے ہیں قربانی کے بارے میں، وہ عبادت جو صرف ایک جانور کی قربانی نہیں بلکہ اپنی محبت، اپنی چاہتوں اور اپنی خود غرضیوں کی قربانی بھی ہوتی ہے۔ اس واقعہ میں ایک پیار بھرا پیغام چھپا ہے، ایک مثال ہے، ایک درس ہے جو ہر انسان کو اپنی زندگی میں سمجھنی چاہیے۔ تو چلیے اس پاک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی جن سے اللہ اتنا راضی تھا کہ انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے رہے ہیں۔ یہ ایک آسان بات نہیں تھی، ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دینا، لیکن جب اللہ کا حکم ہو تو بندہ صرف لبیک کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس بات کا ذکر کیا اور سوچو ایک بیٹا جو اتنی چھوٹی عمر کا تھا اس نے کیا جواب دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے قربان کر دیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، سبحان اللہ۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھی، زمین پر لٹایا اور چھرا چلایا، تب اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک بڑا دمبا بھیج دیا گیا۔ یہ صرف ایک امتحان تھا۔ اللہ نے دیکھا کہ بندہ اپنے سب سے پیاری چیز کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر سکتا ہے یا نہیں۔ اسی یاد میں ہر سال عید الاضحیٰ کے دن ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ کیا صرف ایک جانور کاٹنے کے لیے یا صرف ایک رسم نبھانے کے لیے؟ نہیں، قربانی کرنا ایک عبادت ہے جس کا اصلی مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اپنے سب سے پیاری چیز کو اللہ کی خاطر قربان کر کے اپنی محبت اور وفا دکھانا۔ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنا، ان کی قربانی کی مثال کو یاد رکھنا اور اس سے اپنی زندگی میں عمل بھی کرنا۔ تیسرا، اپنی خود غرضی، اپنی ہوا، اپنی چاہتوں کی قربانی دینا، صرف جانور نہیں بلکہ اپنے نفس کی بری عادتوں، اپنی انانیت کو بھی قربان کرنا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے فائدوں پر، اور یہ فائدے صرف دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے بھی ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ اللہ کی رضا، بندہ اپنے رب کی رضا اور محبت حاصل کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے کچھ قربان کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ دوسرا، گناہوں کا کفارہ، قربانی سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہر بوند خون کی قیمت ہوتی ہے اور وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ قربانی کا ایک حصہ غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے جن سے ان کے گھر خوشی آتی ہے، ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ چوتھا، ایکتا اور بھائی چارہ، اس دن لوگ مل جل کر قربانی کرتے ہیں، مل بانٹ کر خوشی مناتے ہیں، اس سے ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے اور انسانیت کا پیغام ملتا ہے۔ پانچواں، اپنی چاہتوں کی قربانی، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی پسند، اپنی اچھاؤں کو کبھی کبھی قربان کر دینا چاہیے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ چھٹا ہے ایک اچھی سنت کو زندہ رکھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہم ان کی سنت زندہ کرتے ہیں۔ ساتواں، اپنے نفس اور غرور کی قربانی، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف جانور نہیں، اپنے اندر کی برائیوں جیسے غصہ، جھوٹ، ہرس، لالچ، ان سب کو بھی قربان کرنا چاہیے۔